دنیا بھر میں خواتین اور لڑکیوں کو متاثر کرنے والے ایک اہم مسئلہ پر آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خواتین کے ساتھ مس بیہیو، جسے صنفی بنیاد پر تشدد بھی کہا جاتا ہے، یہ وسیع مسئلہ جسمانی اور جنسی تشدد سے لے کر ایموشنل اور پولیٹیکل مس بیہیو تک نقصان دہ رویوں کی ایک حد کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس مسئلے پر غور کریں گے، اس کی مختلف شکلوں کو تلاش کریں گے، اس کے تباہ کن نتائج پر بحث کریں گے اور بطور معاشرہ اس سے نمٹنے کی اہمیت پر زور دیں گے۔ آئیے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دوستو، خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی مختلف شکلوں کو سمجھیں۔ جسمانی بدسلوکی میں خواتین کو نقصان پہنچانے یا کنٹرول کرنے کے لیے طاقت کا استعمال شامل ہے۔ اس میں مارنا، جنسی تشدد کرنا، ذہنی تشدد کرنا خواتین کو ذہنی مریض بنا دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ بعض ایسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں جس میں نفسیاتی صدمے سے خواتین بالکل سوسائٹی سے کٹ کر رہ جاتی ہیں اور نفسیاتی مختلف بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتی ہیں، اور بعض کیسز میں خواتین کے جسم پر تشدد کے بہت گہرے نشانات کا بھی مشاہدہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جنسی زیادتی ہے، جس میں غیر متفقہ جنسی سرگرمیاں شامل ہیں، جیسے عصمت دری، چھیڑ چھاڑ یا ہراساں کرنا، عورت کی خود مختاری کی خلاف ورزی، اور اکثر اس کو ان تمام کی تمام کیفیات میں شدید ترین ذہنی صدمے پہنچانا۔ جذباتی بدسلوکی میں عورت کے جذبات کو ہیرا پھیری سے تعبیر کرنا، ان کی تذلیل کرنا یا ایسے کنٹرول کرنا شامل ہے جیسے یہ کوئی انسان نہ ہو بلکہ کوئی جانور ہو۔ مسلسل تنقید، تنہائی یا دھمکیاں جیسے حربے ڈپریشن اور پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ معاشی بدسلوکی عورت کی مالی آزادی کو محدود کرتی ہے، جیسے کہ کسی عورت کا خرچہ پانی بند کر دینا، اسے کام کرنے سے روکنا یا اسے مالی انحصار میں مجبور کرنا، یا پھر عورت کو اس لیول تک مجبور کرنا کہ اس کو پیسہ کمانے کے لیے کچھ غلط اقدامات کرنے پڑیں۔ یعنی کہ یہ ہماری سوسائٹی میں ایک بہت ہی بری روش پائی جاتی ہے۔ عام طور پر مختلف گھروں میں شوہر کمانے کے قابل نہیں ہوتا، یا پھر وہ بری عادات کا شکار ہوتا ہے، یا پھر وہ آوارہ قسم کے مزاج کا انسان ہوتا ہے۔ اس صورتحال میں عورت بیچاری اپنے گھر کو چلانے کے لیے مختلف حربے سوچتی ہے، اور پھر وہی شوہر اس کے اوپر حکم بھی چلاتا ہے اور اس کو مجبور بھی کرتا ہے کہ وہ پیسہ کما کر لائے، چاہے جائز یا ناجائز۔ ہمیں اس رویے کو بدلنا ہوگا۔ یہ ہماری خواتین کے لیے ایک زہر قاتل کی مترادف ہے۔ تو دوستو، یہ تھے وہ چند ایسے رویے جن سے عورتوں کی زندگی کو اجیرن بنا دیا جاتا ہے۔ اس طرح کی بیسیوں مثالیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ اب آئیے خواتین کے ساتھ بدسلوکی کے ہولناک نتائج کا کچھ جائزہ لیتے ہیں۔ جسمانی بدسلوکی کے نتیجے میں چوٹوں اور ہڈیوں کے ٹوٹنے سے لے کر شدید نقصان اور المناک طور پر موت تک بھی ہو سکتی ہے، اور یہ رویہ عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ یعنی کہ ہمارے معاشرے میں اس حد تک جہالت پائی جاتی ہے، مختلف علاقوں میں مختلف جاہلانہ رسموں کا شکار کر دیا جاتا ہے، جن میں سب سے بری رسم ستی کی رسم ہے۔ اس کے علاوہ غیرت کے نام پر عورتوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ عورتوں کو نہ بولنے کی آزادی دی جاتی ہے اور نہ ہی معاشرے میں اپنے آپ کو مینٹین کرنے کی کوئی آزادی دی۔ یہ ایک انتہائی برا رویہ ہے۔ اس کے بعد متاثرین اکثر ذہنی صحت کے شدید مسائل کا شکار ہوتی ہیں، جن میں ڈپریشن، اضطراب، پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس اور کم خود اعتمادی شامل ہے۔ اس کے علاوہ معاشی بدسلوکی خواتین کو مکروہ تعلقات میں بھی پھنسا سکتی ہے،
جس سے فرار ہونے اور مدد حاصل کرنا ناقابل یقین حد تک مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ رویہ وہاں پر پایا جاتا ہے جہاں پر عورتوں کو روپے پیسے کا جھانسا دے کر ان کی عصمت دری کی جاتی ہے اور ان کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں کہ ان کو ان مشکل حالات میں سپورٹ کی جائے گی، مگر اس کے برعکس حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک انتہائی برا ناصور ہے جس سے عورتوں کی زندگی انتہائی حد تک متاثر ہو چکی ہے، اور عورتیں اپنے آپ کو سیف اینڈ سیکیور نہیں سمجھتی اور ان رویوں کی وجہ سے مختلف ذہنی بیماریوں کا شکار بھی ہو جاتی ہیں۔ بدسلوکی کرنے والے اکثر اپنے شکار کو دوستوں اور گھر والوں سے الگ کر دیتے ہیں، جس سے متاثرہ کی بے بسی کا احساس گہرا ہو جاتا ہے۔ یہ رویہ بھی ہماری سوسائٹی میں عام طور پر پایا جاتا ہے کہ عام سادہ لوگ معصوم لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر شادی کرنے کے بہانے گھر سے بھگا لیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کا جنسی استحصال کر کے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ عورتیں پھر اپنے گھر والوں کی بے عزتی کی وجہ سے نہ اپنے گھر جا سکتی ہیں اور نہ وہ آگے کچھ پازیٹیو کام کر سکتی ہیں۔ لہٰذا اس صورتحال میں عورتیں اپنی پوری کی پوری زندگی برباد کر بیٹھتی ہیں۔ لہٰذا اس کیفیت کو اور اس معاملے کو دیکھتے ہوئے، اس برے رویے کو دیکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ اس مسئلے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی جائے اور اس کی روک تھام بھی کی جائے۔ دوستو، خواتین کے ساتھ بدسلوکی سے نمٹنے کے لیے خاموشی کو توڑنا ہوگا اور بیداری پیدا کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہمیں ابتدائی عمر سے ہی صحت مند تعلقات، رضامندی اور صنفی مساوات کے بارے میں اپنی بچیوں کو تعلیم دینی چاہیے تاکہ معاشرتی اصولوں اور رویوں کو تبدیل کیا جا سکے اور بچی میں ایک ایسا کانفیڈنس پیدا کیا جائے کہ وہ کسی بھی نیگیٹو ایکٹیویٹی کی طرف اٹریکٹ ہی نہ ہو۔ اس سے پہلے اس کو اس کے بارے میں اندازہ ہو جائے کہ یہ بہت ہی غلط بات ہے یا بہت ہی غلط راستہ ہے جس سے اس کی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارے گھر کے ماحول پر منحصر ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی کیسے تربیت کرتے ہیں اور ان کو کیا کچھ سکھاتے ہیں۔ اس کے بعد اس بات کو یقینی بنائیں کہ آسانی سے دستیاب سپورٹ سسٹم جیسے پناہ گاہیں، ہیلپ لائنز اور مشاورتی خدمات متاثرین کے لیے موجود ہیں۔ دوستو، اگر خدا نخواستہ کسی بچی کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ بن جاتا ہے تو اس کو اس بات کا پورا یقین ہو کہ اس کو متاثر ہونے کے بعد بھی سپورٹ مل جائے گی۔ جنسی بنیاد پر تشدد کے خلاف قوانین کو مضبوط بنانا چاہیے اور مجرموں کے لیے احتساب کو یقینی بنانا چاہیے۔ اس بارے میں اہم ترین بات یہ ہے، اگر کسی بھی بچی کے ساتھ جنسی استحصال کسی نے کیا ہے، اس کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے اور اس کے بارے میں ایسے قوانین ہونے چاہیے کہ جن کو کوئی بھی چیلنج نہ کر سکے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو بہت ہی رچ فیملیز سے تعلق رکھتے ہیں اور غریب گھروں کی بچیوں کا جنسی استحصال کرتے ہیں اور ان کی زندگیوں کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ارد گرد کے ماحول کو محفوظ بنانا ہوگا جہاں متاثرین انتقامی کارروائی کے خوف سے بغیر بدسلوکی کی اطلاع دے سکیں۔ اس بارے میں اگر کسی بچی کے ساتھ کوئی بھی مس ہیپ ہو جاتا ہے یا کسی خاتون کے ساتھ کوئی بدسلوکی یا زیادتی ہو جاتی ہے تو اس بچی یا اس خاتون کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ کسی ایسے مرکز میں جا کر اپنے آپ کو محفوظ کر سکتی ہے اور وہاں پر رہ کے وہ اپنے معاملے کا یا جو زیادتی اس کے ساتھ ہوئی ہے اس کا انصاف بھی طلب کر سکتی ہے اور اس کو انصاف بھی ملنا چاہیے۔ دوستو، ہمیں ایسے اقدامات کی حمایت کرنی ہوگی جو خواتین کو معاشی اور سماجی طور پر بااختیار بنائیں اور انہیں بدسلوکی کے حالات سے بچنے کا ذریعہ بھی فراہم کریں۔
آخر میں یہ کہوں گا کہ خواتین کے ساتھ بدسلوکی ایک عالمی مسئلہ ہے جو لاتعداد خواتین اور لڑکیوں کو جسمانی، جذباتی اور معاشی نقصان پہنچاتا ہے۔ اسے تسلیم کرنا، بیداری پیدا کرنا اور اجتماعی طور پر اس کی روک تھام اور خاتمے کے لیے کام کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے خاموشی کو توڑ کر متاثرین کی حمایت اور مجرموں کو جواب دہ ٹھہراتے ہوئے ہم ایک منصفانہ اور مساوی معاشرے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، جہاں تمام خواتین بدسلوکی کے خوف سے آزاد زندگی گزار سکیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور مطلع کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ تو دوستو، ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔